السلام علیکم بچوں. اس سے پہلے ہم نے اردو ادب کی کئی اصناف سے واقف ہو چکے ہیں. آج ہم ایک اور اردو کی نثری صنف کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں. آج کی جو صنف ہے اس کا نام ہے خاکہ نگاری. خاکہ نگاری، خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے. انگریزی میں خاکے کو اسکیچ یا پین پورٹریٹ کہتے ہیں. خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے. اردو میں خاکے کے لیے مرکہ اور قلمی تصویر کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں. آج کل کے دور میں خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے. خاکہ سے مراد ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے. اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار یعنی اس کے نظریات، سیرت و کردار یعنی اس کا کردار، اس کی سیرت، عادات و اطوار یعنی اس کے طور طریقے، عادات و اطوار سب کی جھلکیں یعنی اس کے طور طریقے سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. خاکہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں. اس طرح خاکے کے ذریعے پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیات کا بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصود ہوتا ہے. یعنی اس کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے، بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کی تصویر کشی کی ہو وہ اس طرح سے کرے تاکہ سننے والے، دیکھنے والے اس کو سمجھے کہ وہ ہمارے سامنے ہے. یہ تاثر جتنا بھرپور اور مکمل ہوگا خاکہ اتنا ہی کامیاب ہوگا. اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا یعنی خاکہ نگار کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے مکمل واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے. یعنی اس سے قرابت داری، یعنی اسے ملا جلا ہونا چاہیے، اس سے اچھی طرح سے اس کی جانکاری ہونی چاہیے. پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کے اثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا. یعنی کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی بار کسی سے ملاقات کی ہو تو پھر اس کا خاکہ لکھیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ خاکہ نگاری کرنے کے لیے، کسی کا خاکہ لکھنے کے لیے پہلے اس سے اچھی طرح سے اس سے واقف ہونا چاہیے. ایک ہی ملاقات پر خاکہ نہیں لکھنا چاہیے، اس سے واقفیت نہیں ہو سکتی. خاکہ نگاری سوانح حیات سے مختلف ہے. خاکہ نگاری جو ہوتی ہے یہ سوانح حیات یعنی سوانح عمری سے الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے. جس طرح سوانح حیات میں واقعات، انسان کی زندگی کے واقعات لکھے جاتے ہیں ترتیب وار، ترتیب سے، اس طرح خاکے میں نہیں لکھے جاتے. حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے. یعنی اس کے تمام حالات جو اس کی زندگی میں گزرے ہیں یا واقعات گزرے ہیں سب کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا ہے. خاکہ نگاری میں حالات و واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں. صرف ان ہی اہم واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے. جو شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں یعنی ابھارتے ہیں. خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے لیکن اس کی تحریر سے مرغوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. مرغوبیت ہوگی یعنی اس سے زیادہ رغبت نہیں ہونی، اس سے زیادہ پیار محبت نہیں ہونی چاہیے، زیادہ اس کے قریبی نہیں ہونا چاہیے. اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ نظر آئے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے. یعنی اگر کسی شخص کا انسان خاکہ لکھے، خاکہ نگار جو کسی انسان کی شخصیت کا خاکہ لکھتا ہے تو اس میں نہ زیادہ مرغوبیت ہونی چاہیے اور نہ زیادہ غیر جانبدارانہ نظریہ ہونا چاہیے. خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کا بیان کیا جائے. یعنی اس کی خوبیاں بھی بیان کی جائیں اور اس کی خامیاں یعنی جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں
کوتاہیاں ہیں وہ بھی بیان ہو جائیں، جو اس کے اندر اچھی خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کی جائیں، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، خامیاں اور خوبیاں بیان نہیں ہوں گی، تو اس انسان کی، اس شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہیں آ سکے گی۔ جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے، خاکہ نگاری کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس شخصیت کا خاکہ لکھا جائے اس کی خامیاں، خوبیاں، اس کے سب کچھ سامنے آ جائے۔ اسی طرح خامیوں کے بیان میں تحقیر و اہانت یا ذاتی دشمنی و عناد کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ خامیوں کے بیان سے بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ خاکہ نگار اپنے موضوع کو جس طرح دیکھتا، سمجھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہیے، تاکہ پڑھنے والے بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو سکیں اور اس شخصیت کی منفرد خصوصیات کو پہچان سکیں۔ اچھے خاکے میں ان خصوصیات کا بیان بے تکلفی، برجستگی اور لطیف مزاح کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے۔